کیا کوئی شخص بنا سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ لگ جاتی ہے اور ہم صبح اٹھ نہیں سکتے سحری میں، تو اس بارے میں بھی قرآن و حدیث میں کافی زیادہ رہنمائی کی ہے ہماری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے صیام میں جو فرق ہے وہ سحری کا ہے، یعنی پہلے کی امت جو روزہ رکھتی تھی وہ سحری نہیں کیا کرتی تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نبی نے یہ سنت قرار دیا ہے، اور یہ نبی کی سنت بھی ہے کہ آپ صبح اٹھ کے سحری کر لیں، بے شک آپ ایک کھجوری کیوں نہ کھائیں۔ اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت فرمایا میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں نے کچھ کھجور اور ایک برتن پانی لے کر آپ کے پاس لایا، اور یہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے بعد کا وقت تھا، یعنی کہ جب حضرت بلال جو ہے اذان دے چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس کسی اور شخص کو تلاش کرو جو میرے ساتھ سحری کھائے، تو میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، جب وہ آئے اور کہنے لگے میں نے تو ستو کا ایک گھونٹ پی لیا ہے اور میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ اٹھے، فجر کی 2 رکعت نماز سنت ادا کی اور پھر فرض کے لیے نکل گئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر آپ کا سحری کا دل نہیں بھی کر رہا تو کم سے کم آپ نے ایک کھجور کھانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات میں ہی اذان دیتے ہیں تاکہ وہ تم میں سے سونے والوں کو ہوشیار کر دیں تہجد پڑھنے یا سحری کھانے کے لیے، اور تہجد پڑھنے والوں کو گھر لوٹا دیں۔ تب یہ ہوتا تھا کہ حضرت بلال پہلے اذان دیتے تھے تاکہ لوگ اٹھ کے سحری کر لیں یا پھر تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اور ایک اور احادیث کے مطابق 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک افطار جلدی اور سحری تاخیر سے کرتے ہیں، اور دوسرے افطار تاخیر سے کرتے ہیں اور سحری جلدی کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہیں جو افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے ہیں، اور آگے سے جواب آیا کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ سحری میں تاخیر کیا کرتے تھے اور افطار میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ سحری میں لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کم سے کم ایک کھجور کھائیں یا پانی پی لیں، کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ صبح فجر کی اذان سے لے کے سحری کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 50 آیتیں پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں اور آپ نے سحری نہیں کی پر آپ میں اتنی طاقت موجود ہے کہ آپ پورے دن کا روزہ رکھیں، کہ آپ پورے دن کا روزہ رکھ سکیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی وقت دل میں نیت کر لیں اور آپ کا روزہ جو ہے قبول ہو جائے گا۔ پر اگر آپ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا، آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنی ہمت دے کہ ہم کوئی بھی روزہ نہ چھوڑیں اور سبھی روزے سنت کے مطابق رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔